السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم السلام سر. علیکم سر. وعلیکم السلام. جی معذرت چاہتا ہوں جی، وہ مجھے اصل میں اپنا ہیڈ فون نیچے رہ گیا تھا میرا، تو آپ سب خیریت سے ہیں جی؟ جی تھینک یو سر. آپ ٹھیک ہے سر؟ الحمد للہ جی، الحمد للہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. سورہ قیامہ، القیامہ. جی جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی جی؟ جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ شروع کریں جی، بسم اللہ کریں. جی سر وہ فریحہ جو ہیں سر، وہ جو میں جی نے جی آرٹیکل کے حوالے سے ان کو کہا تھا فریحہ کو کہ وہ کریں مطلب جی جی پریزنٹ کریں، تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں پہلے نا. اوکے تو اوکے. تو سر فریحہ میرا خیال بات کریں گی پہلے. چلیں ٹھیک. سر وہ جو آرٹیکل تھا وہ بیسیکلی ہوموسیکشوالٹی کے اوپر تھا، اور اس کے اندر وہ جو ان کا پریمس تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم اس میں گنجائش ہے کہ اس کو کسی اور طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جیسے وقت گزرتا ہے، نیا زمانہ آتا ہے، تو کیا اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ہو سکتی ہے کہ نہیں. اور انہوں نے ہوموسیکشوالٹی کو جائز سارٹ آف قرار دینے کے لیے وہ حضرت لوط کے قوم کا وہ جو پورا قصہ ہے اس کو کوٹ کیا ہے. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ جو ملوث تھے اس میں وہ ایکچولی ایک ریپ کی شکل تھی، اور یہ کہ کہیں پہ بھی قرآن میں اس چیز کا نہیں ذکر کہ دو کنسینٹنگ
میل یا فیمیلز میں اگر میوچول رسپیکٹ اور پیار میں ایک ریلیشن شپ ہو تو وہ جائز نہیں. اور انہوں نے کہا جو ان کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ اس ایکٹ میں ملوث تھے، وہ اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. اور پھر انہوں نے اور اس میں جو اپنی آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے گئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ ابھی اس قوم پہ عذاب نہ بھیجیں. سر جسٹ یہ ہے، آئی ایم شیور باقی سب بھی اپنا اپنا اس کے اندر دے دیں، لیکن جسٹ اس آرٹیکل کی یہ نکلتی ہے. ایک تو یہ کس کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے؟ ایسے ہی مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ اس طرح کی چیز پڑھی ہوئی ہے. سر میں چیک کرتی ہوں. بر آپ کو یاد ہے کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ آرش ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے آئی ڈونٹ آرش نو. ناراگی کچھ اس طرح کے نام ہے سر. پھر ٹھیک ہے جی، ایران کے ہیں یہ کوئی. ٹھیک ہے جی. ایک دو چیزیں جو ہے نا جی جو ویسے سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یعنی جو جب پیغمبروں کی قوموں کا ذکر ہوا، مثلا حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہوا اور یہ کہا کہ ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی جس کا ذکر کیا خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ وہ کم تولتے تھے. تو آبویسلی اس کا تعلق اصل میں کم تولنے کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے تھا جو تولتے تھے. ٹھیک ہے نا جی، آئی مین جو دکانداری کرتے تھے، چیزیں بیچتے تھے. اٹ واز ناٹ دا ہول نیشن ایز سچ، لیکن ان میں یہ چیز بہت پائی جاتی تھی. مثال کے طور پر آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں بہت بےایمانی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایوری پرسن از ڈس آنیسٹ. ایک تو یہ زبان کا بیان ہے. یہ مجھے پچھلے دنوں جب خالد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس پر یہ احساس ہوا کہ یہ اس طرح سے بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ آبویسلی یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بڑا کامن سینس کی بات ہے. جو ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس کو آج یہ ٹیکنیکلی ہوموسیکشوالٹی کہتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یعنی لیسبینزم، اور دوسری طرف اس کو وہ گے کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے کوئی اور ورڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جس کو ہوموسیکشوالٹی کہتے ہیں یہ بیسیکلی بائی سیکشوالٹی یا ہیٹرو سیکشوالٹی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اور قوم کبھی بھی ہوموسیکشول نہیں ہو سکتی. یعنی یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ایز اے نیشن پیپل کی ناٹ بی ہوموسیکشولس بیکاز ادروائز دے کی ناٹ فارم اے نیشن. ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کی جنریشن نہیں چلے گی، وہ ایک ہی جنریشن میں ختم ہو جائیں گے. اتنی زیادہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ تو نہیں تھی کہ آج دو بندے مل کے بھی تو بچے پیدا کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جی. جو مسئلے ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. وائی ڈو دے سے دیٹ دس از اے نیچرل فینومینن؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی. یعنی واٹ دے سے، یعنی مقصد جو ان کا اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ لیسبینزم یا ہوموسیکشولزم کسی بھی نوعیت کا ہو اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے برینز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دس از دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی، کہ انسان کا دماغ ڈفرینٹ ہے. اگر دماغ ڈفرینٹ ہے تو اس سے انہوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ پھر ہوموسیکشوالٹی ان کی
سیکنڈ نیچر یا ان کی نیچر تھی اینڈ دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو مان لوں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی خیال آتا ہے کہ اگر یہ واقعی ٹھیک ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کے پاس عذر ہوگا. یعنی بہرحال یہ قرآن مجید کے بیان میں بھی حضرت لوط کے قوم کے واقعے میں بھی یہ بڑی کلیئر ہے بات کہ قرآن نے اس بات کو کہ یہ لوگ جو تھے یہ مردوں کی طرف یا ان کے مرد جو تھے وہ مردوں کی طرف جاتے تھے، اس چیز کو اس پہلو سے بیان کیا ہے. یعنی اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم وہ چھوڑ کے کہ جو خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے تم اس طرف جاتے ہو. یہ اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچر ہی کا بیان ہے، یعنی انسان نیچرلی انکلائنڈ اسی طرف ہوتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے بیکاز آف دا میڈیکل ریسرچ جو کہ وچ از ناٹ ویری اولڈ. اس کو ذہن میں رکھیں، وی کوڈ ناٹ ہیو نون. آج سے 50 سال پہلے ہم کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا جو یہ آج پتہ چلا ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو ایف ایم آر آئی کے نام سے جو چیز پیدا ہوئی ہے یہ پہلے نہیں تھی. ایف ایم آر آئی ہے وہ چیز جو یہ بتاتی ہے کہ ہماری برینز میں جو کنیکشنز ہیں وہ کس طرح سے برین کو فارم کرتے ہیں. بٹ اس میں ایک سوال جو میرا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. یعنی اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنا ہو سکے سادہ بیان کر دوں. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ پلیز پھر ضرور رکھیے گا سامنے. What I'm saying is that there is a correlation. Statistical analysis میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں correlation. Correlation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مثال کے طور پر جب بھی زکام ہوگا تو ناک بہے گا. ٹھیک ہے جی، زکام ہوگا تو ناک بہے گا. کوریلیشن سے لازماً کاز اینڈ افیکٹ نہیں ثابت ہوتی. یعنی یہ ہے جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے. کوریلیشن تو یہ ہے کہ جب بھی ناک ہوگا زکام ہوگا تو ناک بہے گا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ زکام کاز ہے ناک بہنے کی یہ محض کوریلیشن سے نہیں ثابت ہوتا. یعنی اب اصل میں جب یہ کوریلیشن ہوگی تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ناک بہنے سے زکام ہوتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ زکام ہونے سے ناک بہتا ہے. اس بات کو پہلے تو سمجھ لیں کہ یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ایک الگ چیز ہے اور کو ریلیشن ایک الگ چیز ہے. یعنی غربت میں لوگ چوری کرتے ہیں یا چور غریب لوگ بنتے ہیں، کیا اس میں غربت کاز بن رہی ہے چوری کی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھیف از لائکلی ٹو بی اے پور پرسن؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اسٹیٹسٹیکل انالیسز کا ایک مسئلہ ہے جس کو پہلے تو سمجھنا چاہیے. جو ایک اور ایسپیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یعنی یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو سوالات پیدا کرنے کے لیے آپ کو سمجھ لینے پہلے ضروری ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ there is a phenomenon called neuroplasticity. نیوروپلاسٹسٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ناٹ ذہن، دماغ جو ہے ہمارا وہ اصل میں ہماری زندگی میں ہر نئے کام سے ری فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ آج مثال کے طور پہ پیانو بجانا سیکھنا شروع کر دیں تو ایز یو پریکٹس اٹ یور برین ول ناٹ ریمین دا سیم ایز اٹ واز بیفور. یہ چند چیزیں ہیں جن کو ضرور سامنے رکھیں. نیوروپلاسٹسٹی یہ ہے کہ میں اگر آج مثال کے طور پر اپنے ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دوں اور جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا اور مجھے ٹائپنگ آئے گی تو میرا دماغ جو ہے وہ ایک نیا دماغ بن جائے گا. اٹ ول ناٹ بی دا سیم ایز اٹ از ٹوڈے. ٹھیک ہے جی، لیٹ سپوز آئی ڈونٹ نو ٹائپنگ اینڈ ان لیٹس سے اباؤٹ 6 months ٹائم آئی نو ٹائپنگ. مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی اور اب 6 مہینے میں آتی ہے تو میرا دماغ چینج ہو چکا ہوا ہے.
یعنی یہ ہے جو دماغ جس کو نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں. یعنی ایوری ٹائم یو لرن سم تھنگ نیو اور یو ڈو سم تھنگ نیو اور یو میک اے نیو ہیبٹ, یور برین چینجز. اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہومو سیکشولیٹی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کا دماغ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا ان لوگوں کا دماغ ڈفرینٹ ہوتا ہے جن میں ہومو سیکشولیٹی پائی جاتی ہے؟ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے؟ یہ ہے جو کچھ کوشچنز ہیں جی. یعنی واٹ آئی فیل از کہ ایک تو بات کلیئر ہے کہ حضرت لوط کی قوم اس معنی میں ہومو سیکشول نہیں تھی جس معنی میں بولا جا رہا ہے آج, جس معنی میں بولا جاتا ہے. یہ جس معنی میں بولا جاتا ہے یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر طبعی رغبت ہی نہیں ہے اپنے سے دوسرے جینڈر کی طرف, وہ ہے ہی صرف اپنی طرف راغب, یعنی اپنے جینڈر کی طرف راغب رہتا ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, یہ کسی قوم میں نہیں پائی جا سکتی, یہ ڈیویشن ہو سکتی ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از یو نو سم تھنگ رانگ, پرابلم ہو سکتی ہے, اخلاقی پرابلم ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال قوم میں اس کو نہیں پائی جا سکتی, قومی سطح پہ نہیں پائی جا سکتی, ورنہ قوم بن نہیں سکتی. قوم تو اصل میں عورت مرد کے ملاپ سے بن رہی ہے نا بیسیکلی, اس کا آغاز تو فیملی سے ہو رہا ہے جس کو ہم ٹریڈیشنلی فیملی کہتے ہیں. دوسری چیز کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے, اور تیسری چیز نیورو پلاسٹسٹی ہے. میں اصل میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں, ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ ہومو سیکشولیٹی ٹیکنیکلی کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے, یہ دنیا ڈیسائیڈ کرے گی, سائنس ڈیسائیڈ کرے گی. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. ٹھیک ہے جی, ڈیسائیڈ کر لیں جو بھی کرنا ہے. سوال یہ کہ اس میں اگر تو کوئی مورل ایسپیکٹ ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی ہیٹرو سیکشول ہے, بائی سیکشول ہے جس کو کہتے ہیں یہ لوگ آج کے ٹرم میں, وہ یہ کہ ہی از اٹریکٹڈ بوتھ ٹورڈز مین اینڈ ویمن فار انسٹنس. اس طرح کی سچویشن, اس کو پرورژن میں سمجھتا ہوں جی. یعنی یہ ایسے ہی جس طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ ہر عورت کی طرف ہی, اس کو ہر عورت ہی کموڈٹی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ یہ پرورژن ہے کہ یو کین, آئی مین یو جسٹ نیڈ something to satisfy your sexual frenzy. I consider this to be کیا کہیں گے, lack of self control, whatever, lack of vision for one's life اور سب کچھ. یہ الگ چیزیں ہیں یہ. لیکن یہ کہ اگر یہ واقعی ایسے ہو, لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ واقعی ایسے ہے, تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کے پاس عذر ہوگا. اور جو سائنٹیفک اس وقت ایویڈنس دیا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا ہے کہ یہ جو برین کی فارمیشن ہے یہ اس کی وجہ سے ہے, یا برین کی فارمیشن کی وجہ سے آپ کی انکلینیشن ہے, یہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. دیر آر certain individual cases جو میرے سامنے آئے ہیں, لیکن وہ بھی کیسے ہیں, ان کی ہسٹری ظاہر ہے میں نے تو نہیں اسٹڈی کی ہوئی, اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے سکوں جی کہ کیا چیز ہوئی ہے. بات ٹھیک ہے, وہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں سے کچھ چیزیں ٹھیک لگتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم ہومو سیکشول تھی, ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ, جس طرح سے حضرت شعیب کی پوری قوم ہی کم تولتی تھی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ان میں یہ برائی بہت پائی جاتی تھی. اور دوسری چیز جو ہے وہ ان کی بالکل ٹھیک ہے جو اس آرٹیکل میں بیان ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ناٹ گاڈز ریجیکشن آف گاڈ, بلکہ اس کو اگر آپ اس فکر کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اصل میں جو اس وجہ سے قوم کی تباہی ہوئی ہے وہ خدا کے پیغمبر کا انکار ہے, نہ کہ کوئی برائی. یعنی برائیاں تو تھیں, ہر قوم میں تھیں, اور کچھ قوموں کی اس طرح کی برائیاں بیان بھی نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر قوم عاد کی یا ثمود کی اس نوعیت کی برائی نہیں بیان ہوئی کہ یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی, کم تولتے تھے یا زیادتیاں کرتے تھے یا ریپ کرتے تھے بہت زیادہ, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. بس یہ کہ ان کے اندر دے ور ویری اسٹرانگ پیپل, وہ تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرانسگریسنگ لوگ تھے, دوسری قوموں کے اوپر یہ معاملہ کرتے رہتے تھے بیکاز دے ور ویری اسٹرانگ. اور
ادروائز ان کی بیسک وجہ جو ہے وہ تو پیغمبر کا انکار ہی ہے، اور یہ ساری قوموں کا ذکر اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کو جب پیغمبر بھیجے گئے تو انہوں نے انکار کیا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ٹھیک لگتی ہے کہ اصل وجہ تو یہ ہے. باقی رہے گی یہ بات کہ ہومو سیکچویلٹی کو ان نیچرل نہیں کہا جا سکتا. جو چیز قرآن نے جس طرح سے بیان کی ہے وہ تو لگتا ہے کہ ان نیچرلی کہہ رہے ہیں. اب انٹرپریٹیشن قرآن کی اور ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن قرآن کی تو ہوتی رہے گی جی جب تک دنیا ہے، اس پر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. یعنی جو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو عورت کی گواہی کا ایشو ہے وہ آخر ایک لمبے عرصے تک ایشو نہیں بنا نا، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں محسوس نہیں کیا. جاوید صاحب نے اس آیت پہ جب دوبارہ غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو مسئلہ اصل میں عام گواہی کا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک خاص نوعیتی گواہی کا ہے، اس کو عام کیا نہیں جا سکتا. اٹ ول بی illogical کہ اس کو عام کیا جائے. ناؤ ٹیکنگ اٹ فرام دس پرسپیکٹو، مے بی کوئی آدمی کل کو یہ بات کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ ٹرانسگریسنگ لوگ تھے، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اور وہ اپنے آس پاس مطلب وہ ان کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی تھی پروبیبلی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اس طرح سے لڑکے شڑکے آ جاتے تھے قوم میں تو وہ they would take advantage of them. یہ لگتا ہے. البتہ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یہ ان کے ہاں فحاشی جو تھی وہ ایک پبلک ایونٹ تھی، یعنی یہ بھی ہے جو سامنے آتا ہے. تو اس لیے بہت کامن تھی وہ برائی، بہت ہی زیادہ کامن، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. بٹ جو ایویڈنس ہے نا جی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے. I don't think I can ignore this, but on the basis of what I have studied, آپ اگر آج ایک نئی چیز سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کا آج کا ایف ایم آر آئی اور آج سے 2 مہینے بعد کا ایف ایم آر آئی ڈفرینٹ ہوگا. آپ میڈیٹیشن شروع کریں گے تو ڈفرینٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، برین چینج کر رہا ہے اپنے آپ کو. ایوری نیو ایکسپیرئنس which becomes a part of your sort of a habit or regular practice وہ آپ کے دماغ کو چینج کر دے گا. تو مے بی اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ کہ وہ پریکٹس میں انڈلجنس جو ہے وہ دماغ کو چینج کر رہی ہے. اصل پرابلم یہ ہے، اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد اب جو سوالات ہیں وہ میں حاضر ہوں. سر اس میں جو یہ کہا گیا کہ پیغمبر کا انکار، پروفیٹ کا انکار کیا گیا، تو سر رسول کا انکار جب انسان کرتا ہے تو رسول کوئی ٹیچنگ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جس کا انکار بھی ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے توحید کا انکار ہے یا اس طرح. تو سر اس میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ قوم لوط میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جو وہاں پہ یہ کامن پریکٹس تھی اس کو مطلب غلط قرار دے رہے تھے اور اس کے اگینسٹ یہ لوگ کھڑے تھے. ایسے نہیں تھا؟ ایسے بھی تھا. یعنی دیکھیں ایسے ہی ہے جس طرح حضرت شعیب نے کہا کہ تم پورا تولہ کرو، ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آگے یہ بتانے کے لیے ہم اپنے مال کے ساتھ کیا کریں. جی. یعنی وہ جو برائیاں قوم میں پائی جاتی ہیں پیغمبر ان سے چشم پوشی نہیں کر رہے ہوتے، بتاتے ہیں. یعنی اصل چیز یہ کہ وہ جو جرم جو بیان ہوا ہے جس وجہ سے قوم کی تباہی ہوئی ہے، قرآن نے اس کو جس مثال کے طور پر اس کی جو حکمت ہے ساری کی ساری قرآن میں بار بار آنے کی، وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں. اس بات کو تم سمجھو اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرو، ورنہ تمہارا معاملہ وہی ہوگا جو ان سب کا ہوا ہے. اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو جو سزا ملی تھی وہ ان برائیوں کی وجہ سے اصل میں نہیں ملی تھی، وہ ان برائیوں کے بعد پیغمبر کے آ جانے، اس کے اتمام حجت ہو جانے کے بعد جو ان کا انکار ہے اس کی وجہ سے ملی تھی. یعنی آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم، آپ نے جو بات کی ہے اس سے بالکل ٹھیک ہے بالکل بات. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کم تولنا غلط نہیں ہے، غلط ہے، وہ جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، لیکن وہ کر کیا رہے تھے یہ ہے جو ڈیسائیڈ کرنا. یعنی وہ کر رہے تھے کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے لڑکیوں کی طرف؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ. اصل میں دس از ناٹ واٹ دے ور سیئنگ. یہ جو آج کا ہومو سیکشول ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جس کو وہ ٹیکنیکلی ڈیفائن کرتے ہیں،
وہ ہے کہ جو رغبت ہی نہیں رکھتا ہے دوسرے اپوزٹ سیکس کی طرف. وہ کیوں نہیں رکھتا ہے یہ ڈٹرمن کرنا ہے اصل میں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دماغ چینج ہو جاتا ہے, دماغ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ کافی نہیں ہے. دماغ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, دماغ میرا اور آپ کا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. ایز وی لرن نیو تھنگز ان لائف وہ چینج کر رہا ہے, یہ کافی ایویڈنس نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. لیکن جو چیز کلیئر ہے وہ یہ کہ وہ لوگ ہومو سیکشولز نہیں تھے, اس کو سمجھیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضرت لوط کی قوم بیسیکلی ایک پرورژن کا شکار تھی, وہ ٹرانسگریس کرتے تھے. They were not homosexuals. They did not claim to be unattracted towards women. ایسا نہیں تھا. یعنی یہ بھی تھا. یہ بھی تھا, یعنی یہ اسی طرح سے یہ کہ ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر, یا ایک آدمی وہ اس کو وہ ہر مطلب ہر عورت کے لیے اس کے اندر ایک رغبت ہے, جی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی لمٹس نہیں اس نے لگائی ہوئی اپنی زندگی پہ. تو یہ ایک پرورژن ہے نا جی. جب ایک پرورژن ہے, اسی طرح کی ایک پرورژن یہ کہ جو بھی نظر آیا, یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر تو وہ اس طرح پیدا ہوا تو یہ بیمار ہے پھر. یعنی اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ میری بہن ہے, میری ماں ہے, میری بیٹی ہے, وہ بیمار ہے پھر. He should not be considered as a normal part of society. لیکن کیا وہ لوگ بیمار تھے؟ نہیں, بیمار نہیں تھے. وہ اپنی ٹرانسگریشنز کی وجہ سے اس چکر میں پڑ گئے تھے. سر بات یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے, یعنی اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. جیسے سر ایک دفعہ اس ٹاپک پہ میری سلمان سے بات ہوئی تھی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک تو اس کے اوپر نا بہت ساری اسٹڈیز جو ہے اسٹل ابھی تک چل رہی ہیں, یعنی اس کے اوپر کوئی ابھی تک ایک بالکل فائنل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکی. تو اس لیے ہم اس کے بارے میں مطلب وہ نہیں کر سکتے بالکل ہم بلیک اینڈ وائٹ میں بتا سکیں. اور دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جتنا ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے, جتنا ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز کو, تو اس میں جو چائلڈہڈ ٹراما جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یعنی اگر چائلڈہڈ میں بہت سارے ایسے کوئی ہو گئے, جیسے جو ہے وہ کوئی ابیوز ہو گیا ہے, کوئی اس طرح کی کچھ پرابلمز ہو گئی ہیں جب بچہ گرو کر رہا ہے, تو اس وقت اگر اس میں آ جائے تو ان میں دیکھا گیا کہ اس میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. تو لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ چیز نارمل تو نہیں کہ ہم اس کو کہہ سکتے. یعنی اس کو جس طریقے سے یہ پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ اس کا یا جو بھی بچے اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمیں مطلب ہم ہیں ہی ایسے. سر وہ اب سلمان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پرسنٹیج ہے نا جو آپ نے بتائی ہے کہ جن کا دماغ ہی بالکل الگ ہے یا جو بالکل اٹریکٹ ہی بالکل کسی اور کو کرتے ہیں, تو وہ لوگ بہت کم ہیں. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ 1 اور 2% سے زیادہ نہیں ہے. اصل میں تو ابھی بھی اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, جتنے مرضی آپ بڑھا لیں. یعنی ابھی بھی جو ہے, آپ تو یہ کہہ رہے نا کہ آج سے لیٹ سے 20 سال پہلے تو لوگ چھپے ہوئے تھے, بولتے ہی نہیں تھے. اتنے تو اس وقت بھی تھے اور آج بھی اتنے ہی ہیں, کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلکلی ریکگنائز کیا جائے. ٹھیک ہے جی. جو میرا سوال ہے وہ یہ نہیں ہے, یعنی آئی ہیو نو پرابلم ود دس. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ایک اسٹیبلش چیز ہے, اس طرح سے نہیں ہے. یہ بات پہلے تو سب سے پہلے یہ اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ اگر دماغ چینج ہوتا ہے, دیکھیں دماغ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا چینج ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. آپ ایک نیا کام شروع کر دیں, لیٹ سے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, آپ آج اپنی FMRI کرائیں اور اس کے بعد آج سے ٹائپنگ کرنی شروع کر دیں, سیکھنی شروع کر دیں, سیریسلی ٹائپنگ سیکھنی شروع کر دیں, یا کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جو کہ پہلے آپ نہیں کرتے, اینڈ دین گیٹ اٹ ڈن اگین ان 2 months. آپ کا دماغ نیا ہوگا. It will be a different brain because you have started a new activity.
تو اب یہ اس سے کہنا کہ جی میرے دماغ کی وجہ سے میں نے یہ ایکسرسائز شروع کی ہے یا میری ایکسرسائز کی وجہ سے دماغ بدلا ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ کس وجہ سے بدلا ہے، کیا چیز جی ڈپینڈنٹ ہے اور کیا انڈیپینڈنٹ ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کی جس طرح سے وہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں زندگی میں، آپ کی انڈلجنس ہوئی ہے کسی چیز میں اور اس کے نتیجے میں وہ دماغ بن گیا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ورنہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا دماغ دیکھیں کیسا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب بڑا ہو کے وہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ گے یا لیسبین بن گیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کیسے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے اور انڈیپینڈنٹ کیا ہے۔ آپ ایک بڑا سیمپل لے لیں کہ 5,000 لوگوں کا ہر ایک کے دماغ کی FMRI کریں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کریں نا اس چیز کی، اور پھر پتہ چلے گا کہ نہیں ان کا دماغ تو شروع سے ہی ویسا نہیں تھا۔ اچھا یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ شروع سے ہی ایسا تھا، اگر شروع سے ہی ایسا تھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر ہوگا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جی، who am I to decide؟ لیکن یہ کہنا کہ مثال کے طور پر میرا بیٹا آ کے مجھے یہ کہے کہ جی میری تو انکلینیشن صرف لڑکوں کی طرف ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ کب سے ہے، مطلب تمہیں کب پتہ چلا ہے، when did you realize this؟ اچانک مطلب اگر بن گئی ہے تو کیسے بن گئی ہے، یعنی what has happened, what has transpired؟ because ایسا نہیں کہ وہ آج اچانک میرے سامنے آئے، میں اس کو ساری زندگی بڑا ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ اس چیز کو صرف اس وجہ سے ریکگنائز تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیز جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یو نو سم تھنگ لائک ٹرانسجینڈر جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ بھی آئی ڈونٹ نو، مجھے اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بس مان لی جائے، اس پہ سوالات ہیں۔ یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ لیٹ سے 15 ایئر اولڈ 20 ایئر اولڈ 25 ایئر اولڈ، وہ کہتا ہے کہ مجھے میں بندہ ہوں بٹ آئی فیل لائک اے وومن ان سائڈ۔ ہاؤ ڈز اے وومن فیل ان سائڈ؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ میرے لیے تو ایک بڑا اہم سوال ہے جی، مجھے تو نہیں پتا، میں مطلب آئی ایم 60 ایئرز اولڈ، آج تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کبھی اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوا شاید کہ ہاؤ ڈز اے وومن فیل، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نیور بین اے وومن۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی آدمی؟ ایک عورت اٹھ کے کہتی ہے آئی فیل لائک اے مین ان سائڈ، آئی مین واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ ہاؤ ڈز اے مین فیل؟ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ منہ پہ جا کے کسی کے تھپڑ مار دوں یہ ہوتا ہے مین؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ اس کو ڈیسائیڈ تو کرے نا پہلے، یہ تو سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے۔ آئی فیل لائک اے چائلڈ ان سائڈ، تو مجھے بچہ بنا دے، what kind of a thing is this؟ what do you mean by you feel like what inside؟ بچے سے سر یہ پوچھیں گے تو جینڈر ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کافی، سوری سر، اور اگر ایون اف یو ڈو فیل لائک اے وومن ان سائڈ، تو مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو باہر ہیں وہ آپ نہیں ہیں، جو آپ کا ظاہر ہے۔ مطلب سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے، مطلب آپ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رول آئیڈینٹیفیکیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ سم ٹائمز آپ ایک گیم بار بار کھیلتے رہے، چائلڈ کین ایکچولی اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے ڈاگ، یو نو، بیکاز یو پلے اے ڈاگ الاٹ ود دا چائلڈ، وہ 4 پیروں پہ چل رہا ہے، مطلب ہی فیلز لائک اے ڈاگ ان سائڈ۔ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ سر یہ بھی ایک پرابلم ارائز ہو رہا ہے سر۔ وہ میری مطلب فرینڈ ہے، اس کی بیٹی ہے کینیڈا میں ہوتی، تو وہ مجھے کچھ دن پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہہ رہی تھی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے وہ ڈاگ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو بوائے فرینڈ ہے اس نے اس کے گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے، اور اس نے وہ اس کو پکڑا ہوا ہے، اس جو لیش سی ہوتی ہے وہ اس کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسی طرح سے وہ چلتی، مطلب وہ اپنے اس پہ 4 ہاتھوں پہ وہ چلتی ہوئی بڑی، کہتی اس نے بس میں سوار ہوئی اور وہ چلی گئی، اور کہتی مطلب اس نے کہا کہ یہ میرے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ میں اس کو دیکھتی رہ گئی اور میری بس مس ہو گئی۔ اور اس نے کہا کہ جی وہ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اندر سے یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ڈاگ ہیں یا کیٹ ہیں یا ہم جو بھی ہیں، یہ ہم اس سوچیں سے ایکٹ کرنا شروع ہیں۔ تو اس کو بنا دیں،
مطلب why don't we just do it? اب I mean obviously شاید نہیں کرنا چاہیے، مطلب اس کو شاید مینٹل اس میں ڈالنا چاہیے ہاسپٹل میں. سوال یہ کہ یہ جو رول آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ کیسے کی جاتی ہے؟ مجھے تو آج تک یہ فیل نہیں ہوا، مطلب میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ڈو آئی فیل لائک اے مین ان سائڈ. مے بی بیکاز اٹس سو نارمل فار می، مے بی بیکاز دے ڈونٹ فیل دیٹ نارمل. آئی ڈونٹ نو، سیریسلی آئی ڈونٹ نو. میں ایک کسی کے اندر کی فیلنگز میں کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کیا فیل کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے وہ سمجھائیں تو صحیح کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہے لینگویج کی، نہیں سمجھایا جا سکتا. میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن کچھ تو بتائے نا کہ جس کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آؤں کہ یار یہ شاید ہو سکتا ہے ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر دی ہیں، اب یہ ساری سرجریز آج وجود میں آ گئی ہیں. آج سے صدیوں سے جو انسان چلا آ رہا ہے، whatever he felt like he had to live the way he was born. I am not saying کہ اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر ہماری اجتماعی جو کانشنس ہے وہ یہ فیل کرتی ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ہماری اجتماعی کانشنس جو ہے، اس کو دیکھیں ایک اور پرابلم ہوئی ہے اس وقت. دنیا کا جو نظام انفلوئنس ہو رہا ہے سب سے زیادہ، وہ آبویسلی امریکہ، ویسٹ، یہ they are the people in power and they are doing it. ان کی بیسک ویلیو جو ہے خاص طور پہ امریکہ کی، وہ فریڈم ہے. ٹھیک ہے جی، فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اجازت ہے، اور میں اس کو غلط نہیں سمجھتا جی، کافی حد تک ٹھیک سمجھتا ہوں، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں. بٹ الٹیمیٹلی انسان ذمہ دار ہے. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صبر کرے. وہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے. اس کے بعد میں کیا ڈیسائیڈ کروں؟ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے. پھر تو سر پھر اب یہ جو اتنی چیز کامن ہوتی جا رہی ہے، یعنی اب سر مطلب ہم اسے 1 اور 2% کی کیٹیگری سے مجھے لگتا ہے تھوڑا زیادہ کی طرف چیز بڑھ رہی ہے. تو ہم اس کو مطلب اس کو ایسا ایکسیپٹ کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک فریڈم ہے جو ایک انسان کو دیا جانا چاہیے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور انسان اپنی اس چیز کا خود ذمہ دار ہے، اور ہم اس کے اوپر مطلب ہمارے اندر اس کے لیے وہ بھی نہ پیدا ہو کہ یہ غلط کام ہے. اور جسے سمجھتے ہیں نا، وہ جو اندر سے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کسی چیز کو غلط سمجھیں، ایٹ لیسٹ وہ والی میں بات بھی نہ ہو. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، جانتا تھا، چلا گیا. اس کے بارے میں میری پوری فیملی یہ کہتی تھی، پوری فیملی ایکسیپٹ 1 اور 2 persons that I know. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص ہر عورت کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے. مطلب ناٹ انسائڈ ہر کلوتھس. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایسے آدمی کو کے بارے میں سن کر کیسا لگا؟ It should feel despicable. جی اچھا یہ جو ہے جی ریپلسو فیل ہوتا ہے، ریپلسو فیل ہونا چاہیے. اچھا یہ ریپلشن جو ہے، یہ میں نے ابھی کوئی آپ کو یہ نہیں بتائی، وہ پرورژن نہیں ہے یہ کہ وہ ہر عورت، مرد، کتے، بلی ہر ایک کی طرف دیکھتا ہے اس طرح سے. آپ کو اگر یہ بتایا جائے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس سے تو اور بھی زیادہ ریپلشن ہوگی نا. تو یہ ریپلشن تو اس لیے ہے کیونکہ this is how we grew up, this is how we feel man's nature is. انسان is not a commodity، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. ہمیں کموڈٹی تو نہیں نہ بننا چاہیے، نہ بنانا چاہیے کسی کو. تو جب ہم یہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، بیسک نظام کیا بنا ہوا ہے؟ بیسک نظام یہ بنا ہوا ہے کہ انسان ایک فیملی ہوگی اور اس کے اندر بچے ہوں گے اور وہ پلے بڑھیں گے، اور دس از ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ ٹو گرو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، یہ 1 اور 2% جو ریکگنیشن کے لیے بہت شور مچا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ if this is what God made,
تو پھر تو سارا کچھ ایک جنریشن کی بات ہے، بس ختم ہو جائے گی. وہ ریپلشن کیوں نہیں ہوگی؟ مطلب ریپلشن ہوگی، میرے دل میں تو بہت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. میں ایک آدمی کہہ رہے آئی فیل لائک اے بوائے ان سائڈ یا لائک اے وومن ان سائڈ، تو وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا، اس سے پوچھوں گا اگر وہ میرے سے بات کرتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے وہ بات ہی کیوں کرے گا میرے سے. اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہتا نہیں میں بس امریکہ جا کے آپریشن کراؤں گا، کرا لے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں. وہ میرے سے پوچھتا ہے لیٹ سے کہ وہ کیا میں آخرت میں بخشا جاؤں گا. میں اسے کہتا ہوں اگر تمہارے ذہن میں یہ ریئل سوال ہے کہ آخرت میں بخشا جاؤں گا، تو پھر اس زندگی کو ایک آزمائش سمجھو. جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں جو چیز شک میں مبتلا کرتی ہے اس سے دور رہو. کوئی بات نہیں، تکلیف میں رہو گے. میں بھی مطلب میں ادھر عام زندگیاں گزارتے ہوئے لوگوں کو بہت تکلیف میں دیکھتا ہوں. یہ زندگی کوئی آسان ہے گزارنی؟ آپ کو ہر روز یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ خدا ہے، مجھے وہ میری سپورٹ کر رہا ہے، وہ مجھے میری مدد کرے گا، میں اس کے لیے آگے بڑھوں گا. جب تک یہ اسپرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر یہی اسپرٹ نہیں ہے پھر جو مرضی کرا لیں آپ. یعنی میرے لیے کیا دلچسپی ہے اس میں کہ میں اس کو مرد رکھوں یا عورت رکھوں یا ہومو سیکشول نہ ہونے دوں. اس کے لیے خدا امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں شامل ہی نہیں ہے. میں کیا کروں اس سے؟ آئی کین فیل ریپلسو، آئی کین فیل اٹس اے ڈسپیکیبل تھنگ، فائن، سب کچھ ٹھیک ہے. اس کی میں ایز اے ہیومن بینگ ریسپیکٹ کرتا رہوں گا. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. لیکن کیوں کرتا رہوں گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے کرتا رہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جب تک اس کو موقع ملا ہوا ہے وہ اس سے پلٹ آئے. بس اتنی بات ہے. میں اس کو اتنا دیکھتا ہوں. نہ میں اس کے لیے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں بات کرنے کے لیے. وہ سلمان جس طرح کہہ رہی ہیں، آئی ووڈ ریئلی لو ٹو ہیئر ہم. ان سے میں رابطہ بھی کروں گا کہ کس طرح کی سوالات اور کیا کیا ہیں. ایک تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا نا سوال، جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. میں آپ کو بتاؤں دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے آج تک اے ڈی ایچ ڈی جو ہے، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، کبھی نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے. آج ہر بچہ اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں آنیسٹلی یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک خاتون میرے سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو اے ڈی ایچ ڈی کا ہے. میں نے کہا مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ کا بچہ کوئی کام شوق سے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مطلب یہ کام کرتا ہے. تو میں نے کہا اس میں بھی اے ڈی ایچ ڈی ہوتی ہے اسے؟ کہتی ہے نہیں. تو میں نے کہا پھر اے ڈی ایچ ڈی تو اس میں ڈس انٹرسٹ سے ہو رہی ہے. آپ کو بھی اگر کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، آپ کے اندر بھی اے ڈی ایچ ڈی ہو جائے گی. تو ہم کچھ چیزوں کو لیبل کرنے لگ پڑے ہیں اب، اور خام خواہ کرنے لگ پڑے ہیں. اے ڈی ایچ ڈی اتنی کامن چیز نہیں ہے. اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ ہماری ایجوکیشن ہمیں انگیج ہی نہیں کرتی. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہماری زندگی سے. اے ڈی ایچ ڈی نہیں ہوگی تو وہ جس کو نہیں ہے وہ ایب نارمل ہے. میرے آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ایجوکیشن میں انگیجڈ فیل کرتا ہے بچہ، آئی مین آئی ایم سرپرائزڈ. کیوں؟ واٹ ہیز دیٹ ایجوکیشن گاٹ ٹو ڈو؟ پلے اور چیز ہے جی، اے بی سی ڈی ای ایف جی پہ گاتے رہے مرضی سے، نو پرابلم. لیکن وہ سیریسلی پڑھنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کہ میٹر کی 3 فارمز ہوتی ہیں اور وہ اس میں انگیجڈ ہے. مائی گاڈ، آئی مین واٹ ہیز دیٹ گاٹ ٹو ڈو ود دا چائلڈ لائف؟ ہمارے یہاں بچہ اصل میں اچھا بچہ وہ ہے جو بچہ ہی نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے. شور مچاتا ہے تو بدتمیز ہے. وہ چپ کر کے بڑوں کی طرح، مطلب 60 سال میری طرح بیٹھ جائے، وہ 3 سال کا بچہ تو وہ بڑا اچھا بچہ ہے. تو اے ڈی ایچ ڈی تو ہوگی. تو یہ پرابلم ہے جی. اصل میں ہم نے اصل پہ ہر چیز کو کیٹیگرائز کر کے اس کو وہ ایک خانوں میں ڈال دیا. اور اس کا سر ایک اور بہت برا جو کانسیکوینس جو سامنے آتا ہے نا، کیونکہ سر میں نے تو اس کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ
بچہ تھا وہ ہوموسیکچوئل تھا. اس کے پیرنٹس نے اس کو بہت منع کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ مطلب اس میں نہیں تھا. خیر اس نے پیرنٹس نے اس کی شادی کر دی. اب شادی کے بعد جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اس بچی کو ڈائیورس بھیج دی. بالکل ٹھیک. یعنی اور ایسے بہت ساری چیزیں. ایک گروپ سا ہے اس میں نے اس کو جوائن کیا ہوا، تو اس میں نا پرسنل یعنی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی اس پہ بھیجتی ہیں کہ وہ اس پہ جو ان کو پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں لائف کے، اور اس میں بہت سارے مطلب یہ چیز بھی بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ مطلب شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد بچی کو پتا چلا کہ او یہ تو مطلب انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے، جی لیکن شادی ہو گئی. بالکل. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے جب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لیٹ سے خدا نہ کرے، یعنی اگر میرا بیٹا مجھ سے آ کے یہ کہتا ہے تو میں اس کو زبردستی کسی سے شادی کر دوں. واٹ کائنڈ آف اسٹوپڈیٹی وڈ دیٹ بی؟ وہ تو غلط کر ہی رہا ہے، میں بھی کروں غلط. اصل میں یہ سر ہمارے ہاں ریکگنائز کرنا. جی سوری نہیں، سر، آپ میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں نا اکثر چیزوں کو سلوشن یہی سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح صحیح کہہ رہی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی سر اگر ایکچولی آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نو کہ میں نے اپنے اس دوست سے شادی کرنی ہے، اور سر پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اس کو سمجھایا، سب کچھ کیا، اس کے بعد کیا؟ ڈو یو ابینڈن یور چائلڈ؟ ڈو یو ایکسپٹ دیٹ نہیں، چائلڈ ود I will ہز؟ not, I will never do that. I will never do that. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حوصلہ، اس کی تو پھر سر ایکسپٹ خبر کرنا دے. چاہیے اس کا جو نہیں، میں پارٹنر اس ہے کو اس بتاؤں گا کو. کہ آپ کو یہ بتاؤں گا، دیکھیں یہ ساری چیز اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. Unfortunately, this is something that we need to start teaching our children from the time that they start thinking about these things, but we don't have time, especially we middle class people, we are so engrossed in earning our livings کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ہے. اب بیٹے کو بڑی ضرورت تھی ساری زندگی کہ باپ جو ہے اس کو ٹائم دیتا اور سمجھ میں آتا، لیکن وہ جن چکروں میں پڑ گیا اس کے بعد وہ ادھر ہی رہا. اس کو ایون وہ اگر ریلیجس بھی ہو گیا تو اس کو اس چیز سے ایک نفرت دلائی گئی کہ تمہیں عورتوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں نیچے کرنا چاہیے، مرد تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ تمہیں چھیڑ بھی سکتے ہیں، سب کچھ نو پرابلم. تو ریلیجس لوگوں میں جدھر یہ جو ہو جاتے ہیں منکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز بڑی پیدا ہو جاتی ہے. دس از سم تھنگ which can happen, but I think what we need to do is to start looking at life as a test. ہم اس کو کہتے بہت ہیں، واقعی کہتے بہت ہیں جی کہ زندگی آزمائش ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. مثلا آزمائش کیا ہوتی ہے اصل میں؟ اس کو بھی بڑی غور سے، بڑی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. آزمائش بیسیکلی خلا کا نام ہے. یعنی اس دنیا میں خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی. میرے اندر بڑی خواہش ہے بہت ساری چیزوں کی. سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میں صحت میں زندگی میری ہمیشہ کے لیے قائم رہے. یہی پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. آئی ہیو مینی ڈیزائرز اینڈ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو فلفل دیم. یہ آزمائش ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر یہ ویکیومز ہیں. اب اس کو میں نے سمجھ لیا، میں اس کو سمجھاؤں گا، سب کچھ کروں گا، اس کو میں بہت پیار سے بتانے کی کوشش کروں گا. نہیں مانتا تو میں اس کو آخری بات میرے پاس جو ہے ایز اے پرسن لیونگ ہیئر ان دس کنٹری، میں یہ کہوں گا کہ پھر بھائی تم اپنا کوئی کام شام سیٹ کرو اور باہر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر تو یہ نہیں ہو سکے گا. یہی کہوں گا. سر لیکن اگر جی آپ فیملی میں اس کے پارٹنر کو ایکسیپٹ کریں سر، یہ ایکچولی ایک فیملی میں یہ ہوا ہے تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ لوگوں نے اس فیملی کو کافی کنڈیم کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ ٹھیک ہے، وہ ایک آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پرابلم. جی وہ ٹھیک ہے. مطلب میری زیادہ دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ اس دنیا میں مجھے فیملیز کتنی
محبت سے دیکھیں گی یا میری فیملی کتنی محبت سے دیکھے گی. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز پیدا ہو گئی ہے نا جی، اب اس کو مجھے مارنا نہیں ہے. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے، مجھے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا رکھنا ہے. نہ تو میری وجہ سے اس کے اوپر اتمام حجت ہو جانی ہے. میں اس سے اپنی محبت اگر قائم رکھ سکوں، جس حد تک بھی رکھ سکوں. ظاہر ہے کہ آئی ڈونٹ لائک دس ہول آئیڈیا، لیکن آئی ڈونٹ اپروو آف اٹ. لیکن اگر ایک آدمی ہے، اس کا حق ہے وہ زندگی گزارے، بجائے اس کے جو ابھی ڈاکٹر امبر نے شیئر کیا واقعہ کہ اس طرح سے وہ ہو جائے. تو آپ نے کتنی زندگیاں روئن کر دی اس کے نتیجے میں. یعنی لیٹ دیم بی اینڈ ڈونٹ کنڈیم دیم. ان کو اتنی محبت ضرور رکھیں، اتنا تعلق ضرور رکھیں کہ وہ آپ سے واپس آ کے بات کر سکیں. مے بی دے ول ٹرن بیک. زندہ ہیں ابھی ہم سارے ہی. اس کے بارے میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ شاید اگر آج یہ ادھر چلا گیا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جی، اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آئی ہیو ڈیویٹیڈ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر موقع دیا کہ واپس آ جاؤں تو کسی کو بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاپک جی. اور جتنا زیادہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، وہ اور بھی ایک مسئلہ ڈال دیا ہے. سر میں یہ سوچتی ہوں سر کہ مطلب ہم جس فطرت پہ کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی سر مجھے باقی سب کا نہیں پتا، لیکن یہ کہ مطلب مجھے جب یہ خیال آتا ہی ہے، جیسے ہی خیال آتا ہے یعنی سیم سیکس کا، تو ایک ریپلشن سی فیل ہوتی ہے. جی جی ہوتی یعنی ہے. ایک عجیب سی آپ کے نا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ کیا بالکل چیز ہے. تو رائٹ. مطلب اس کو نارملائز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اس کو نارملائز کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کیسے کریں جبکہ یہ مجھے لگتا ہے یہ فطرت کا حصہ نہیں ہے. سر مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں میڈیا جو ہے، میڈیا نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس کو ہاں نارملائز میڈیا کرنے میں. بالکل وہ تو کر ہی رہا ہے، میڈیا تو یعنی کہ خیر کر ہی رہا ہے. یہ جو ہومو سیکشل تھا، یہ پہلے ایک سائیڈ کیریکٹر تھا ہر فلم میں. اس کے جی بعد یہ کیا نام ہے، ہیرو بن گیا ہے تھوڑا تھوڑا بالکل. کر. تو اور سر میڈیا نے میرے خیال کچھ ہے رول. وہ جو آئی تھی نا جی، فیلاڈیلفیا نام تھا اس مووی کا، کیا نام تھا وہ جس میں ٹام ہینکس تھا، جو پہلی مووی تھی اس کی، جس میں اس کو ایڈز ہو جاتی ہے، اینڈ میں مر جاتا ہے شاید، اور اس کی جاب سے بھی اس کو نکال. اصل میں دیکھیں، وی آلویز پروجیکٹ آور ایموشنز تھرو دیز فگرز. یعنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہوتی ہماری یہ چیزیں. یعنی یہ بات کہ انسان کے اندر انسان کی نیچر میں دیکھیں، ہم ایک چیز تو نیچر کے بارے میں بڑا کلیئرلی میرے خیال میں ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ بات کہ انسان کی نیچر کوئی فکسڈ بیہیویئر نہیں ہے. انسان کے اندر پوٹینشلز ہیں. اس کا ایک پوٹینشیل یہ ہے کہ وہ چیز کو جانتے پوچھتے ہوئے غلط چیز بھی کر سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ کرنے لگ پڑے اور اس میں انڈلج کرنے لگ پڑے، یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ جس کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرمائے، اگر رحم فرمائے ہم سب پہ. لیکن یہ بات کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ انڈلجنس سے ہوتا ہے. آپ ایک چیز کے بارے میں انڈلج کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر، اس کے نتیجے میں جو آپ کی ذہنیت ہے، جو آپ کی سوچ ہے، آپ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہر وقت ایک چیز دماغ پہ سوار ہے، تو وہ آپ کی اپنی جو کانورسیشنز ہیں وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں آپ کی کانورسیشن. اس کے بعد اور دنیا میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. یہ بیماری ہے. اگر ایک آدمی کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یار یہ میرے اندر ایک پرابلم ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پیدا ہی نہ ہو یہ احساس، وہ ریپلشن تو ہے. ریپلشن صرف اس چیز میں نہیں ہے، ریپلشن اس چیز میں بھی تو ہے نا. ایک آدمی کے لیے یعنی ایوری وومن ان دس ورلڈ از اے کموڈٹی. اس سے بڑی ریپلشن اور کیا ہوگی؟ مطلب میرے لیے تو بہت بڑی ریپلسو چیز ہے یہ کیسے انسان یہ کر لیتا ہے.
یعنی honestly I have daughters, you know, if I am in the market اور کبھی کسی پہ نظر پڑ جائے تو یہ خیال آتا ہے کہ یار میری بیٹیاں ہیں. I hold them very sacred, you know, and مجھے اللہ کا بڑا احسان مانتا ہوں میں کہ یہ خیال آ جاتا ہے. اس کا مطلب ان کو نہیں خیال ہی نہیں آتا کبھی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی انسان کی یہ نیچر تھی یا اس کے اندر یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے, اس میں آگے بڑھے, زیادہ سے زیادہ انڈلج کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے دماغ کو سوٹیبل بنا دوں. یہ وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا سورہ لیل میں, سورۃ اللیل میں اگر آپ دیکھیں اور بھی جگہوں پہ کہا ہے, لیکن یہ بڑا کلیئرلی وہاں پہ جو ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ ٹھیک راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس اچھے راستے کو آسان بنا دیا جائے گا, اور جو لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ آسان بنا دیا جائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور وَنُيَسِّرُكَ لِلْعُسْرَى, دونوں ہی صورتوں میں ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بیکاز اب آپ کی انٹیلیجنس اتنی ہو گئی کہ دماغ چینج ہو گیا ہے. تو اس کا الزام اگر تو خدا کی طرف سے یہ آیا ہے, میرا خیال میں ایکسکیوز ہوگا, اور خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے تو پھر انٹیلیجنس ہے. اب وہ کیا نرچرنس کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا ڈاکٹر امبر نے کہ وہ بچپن میں یہ سب کچھ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. بچپن میں آپ نے بچے کو بھیج دیا مدرسے میں, ادھر اس کے ساتھ اس طرح کی مولیسٹیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی, وہ ریٹیلیشن کی, یہ دوسروں سے بدلہ لینے کی, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سارا سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں, لیکن دیر کمز اے ٹائم جدھر ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس وقت ہم ٹھیک کرنے کو تیار ہیں. بس یہ ایسپیکٹ ہے جی. سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ صحیح بات ہے جو بچپن کا کوئی ایکسپیرینس ہو. اب میری بیٹی ایک شیلٹر میں جاتی ہے گلرو, وہاں صرف 16 لڑکے ہیں 6 سال سے 13 سال سے, اور وہ اس کی انٹرنشپ کا پارٹ ہے. اور اس نے بتایا کہ 16 لڑکوں کا سیکشل ریپ ہوا اور ان پہ ایکسٹریم سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا ہے. اب اس چیز کو اب وہ 16 لڑکے نارمل تو نہیں اب مرد بنیں گے نا. بالکل نہیں بن سکتے ہیں لیکن فی الحال اصل ابھی میں. وہ ان کی کوئی ہاں نارمل اسٹیٹ نہیں ہے نا. ابھی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, جی. بالکل تو ٹھیک ہے اس یہ سے بات. بھی جو اثر پڑتا ہے نا, جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی بالکل ایسا ہی ہے, بچہ ایسا ہی ہے. کس طریقے سے آگے بڑھا ہوا ہے. ہم صرف ایک لیبل, وہ مطلب وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کا دماغ ایسا چلتا ہے کہ وہ ہومو سیکشل ہو جاتا ہے, یا بہت سے مطلب یا صرف عورتوں کی طرف ہی چل پڑتے ہیں. لیکن جی ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن حالات سے گزرا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بالکل بڑی میجر پرابلم ہے جی. میرا صرف جو ہے نا جی, میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک بلیف ہے میرا کہ انسان اس زندگی میں کبھی نہ کبھی اس موقع پر آتا ہے, اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اندر یہ پرابلم ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو 16 لڑکے ہیں نا, یہ ایک جگہ پہ رہتی ہے, ایک سا ان کو ماضی ملا ہے. ان 16 کے 16 کی زندگیاں آگے ڈفرنٹ ہوں گی. ہاں جی. یہ ہے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک کے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ میرا ماضی خراب تھا اور ایک کے پاس نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں ہے. اصل میں اپرچونٹیز آنی ہے کچھ زندگی میں, وہ ان زندگی کی اپرچونٹیز کو کیسے لیں گے. ہو گیا جو ہو گیا, ناؤ وی ہیو ٹو گو اہیڈ. دیکھیں 2 صورتوں میں آپ 2 بچوں کو بڑے اسٹرکٹ ماحول میں رکھیں, ایک کے اندر سبمسیونیس پیدا ہو جائے گی اور ایک کے اندر ریٹیلیشن پیدا ہو جائے گی.
یہ سر مجھے مطلب یہی لگتا ہے نا کہ یہ ایکسکیوز ہے نا کہ ہومو سیکچولیٹی جو ہے نا وہ بائی برتھ ہے، کہ وہ کسی نہ کسی ایسے ہی کسی ٹراما سے گزرا ہے. مے بی میرا تو یہ یعنی میں خیال تو ہے. I agree with what you're saying. ابھی تک میرا یہی رجحان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لیٹ سے اگر یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، اگر ہم شروع سے بچوں کے 5-10 ہزار بچوں کو لے لیں، ان کے برین کا FMRI کرائیں، اس کا ریکارڈ رکھیں اور ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بچے ان 10,000 کے 50,000 کر لیں، مطلب بڑا ریسورس ہے ہمارے پاس، امریکہ کے پاس تو بہت ہی ہے، تو اس کو ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. وی ول فائنڈ آؤٹ کہ کچھ بچوں کا دماغ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، شروع سے ہی تھا، پھر پتہ چل جائے گا. اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، ہٹ کے پیدا ہوتے ہیں. جی سر، جس طرح اب ٹرانسجینڈر جو کہتے ہیں کہ فیل لائک اے وومن یا فیل لائک اے بوائے، اب یہ بھی ایک ٹیبو ہے نا جس میں وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس سائٹ پہ جاتے ہیں. اگر کوئی ہاں لڑکا میں تھوڑا سا فیمنن ٹچ آ گیا ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے بالکل کہ وہ ایسے ہے. اس میں ہم اس کو ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں؟ یا اگر کوئی لڑکی ایگزیکٹلی، ٹام بوائے ہے تو اس کو ہونے دیں. بالکل ہونے دیں، بالکل صحیح ہے. وہ ہاں کہ وہ سرجری کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اب ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات میں آپ کے ساتھ یہ بات رہتی ہے جی کہ سب سے بڑی بات یہ ریکگنائز کرنا کہ یہ زندگی کمپلیٹ نہیں ہے. جی سر، سر کچھ لوگ ہی ہیں نا، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب ویسٹ میں بھی تو اس کے خلاف بھی تو بولنا شروع ہو گئے ہیں نا لوگ. بالکل. اور بہت اور میں نے اپنی نیز سے یہی بات کی تھی کہ یہ جو آتھر ہے، میں نے اتنا ڈیٹیل میں آرٹیکل نہیں پڑھا، تو اس نے کہا، کیونکہ اس نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ صرف جو امام خمینی تھے نا انہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا، جس کی بیسس پہ میجورٹی شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. فتویٰ دیا تھا امام خمینی نے. انہوں نے تو فتویٰ دے دیا. ہمارے یہاں تو ہر مدرسے میں یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے جی. یعنی یہ کوئی بہت انوکھی بات ہی نہیں ہے، فتویٰ کوئی نہیں دیتا. کہ ہم اصل میں پرورٹڈ ماحول بناتے ہیں خود. مجھے یاد ہے ایک اسکول کی مینجمنٹ میں میں تھا، میں نے ان کو یہ بتانے کی بڑی کوشش کی. ہر میٹنگ میں یہ بات ہوتی تھی کہ سیگریگیٹ کریں. میں کہتے یار سیگریگیٹ کیوں کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک اچھا نیک پاک ماحول کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اچھا ماحول دیں. I feel that I have studied in a co-education throughout my life. میرے دل میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں honestly آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوا کہ یار you can fall in love with somebody, that's a different thing altogether. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ یار آپ ہر بچی کو ہر لڑکی کو جو ہے وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا تب ہے جس وقت آپ محروم کرتے ہیں. یہ ریئیکشنز ہیں. یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. ایون کہ گھروں میں ہم کرتے ہیں اور پھر ہم Yeah, کہتے ہیں کہ بچے ایسے کیوں ہیں کہ بیٹا بیٹی کو جو ہے وہ ایسے پالا جاتا ہے کہ بیٹے کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹی سے ذرا دور رہو، اس کے دماغ میں پھر بالکل. آئے گا. ساتھ ہی یہ بھی کہا ایگزیکٹلی. جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے اگر دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس کے لڑکے کی سوچ خراب ہو سکتی ہے. یعنی ہم گھر میں ہی ایک میسج دے رہے ہیں لڑکے کو کہ رائٹ رائٹ. تمہاری سوچ ضرور ادھر ہی جائے گی. بالکل. یہ کچھ یعنی ملٹیپل ایشوز ہیں جی. مثال کے طور پر سیکس ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم نے کیسے دینا ہے، ٹیبو بنا ہوا ہے. یہ خود ایک مسئلہ، ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ کہ اس کو ہم کس طرح سے شروع کریں، کس طرح سے ایک دوسرے کو رسپیکٹ سکھائیں. آل دیز تھنگز آر
accumulating one upon the other. सर फिर मेजॉरिटी तो ये भी कहा जाता है ना, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, ये एक जी स्टेटमेंट बिल्कुल, होता सही बात है, वो तो है। होते ही रहते हैं, होमोसेक्सुअल भी होते हैं सर समाज में। तो सर मुझे सर फिर इसका फाइनली सर हम ये समझें कि जो मतलब कुरान में जो कौमी लूत के ऊपर जो अजाब आया था वो इस वजह से आया था कि उन्होंने रसूल का इनकार किया था, जी ना जी कि इस वजह बिल्कुल से कि वो होमोसेक्सुअलिटी के उसमें वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो फिर मतलब वहां पे ये मेंशन फिर किया गया ना कि मतलब जब वो आए हैं लोग बाहर से और फिर हजरत लूत ने अपनी कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, तुम इनसे जो है वो कर लो। तो वहां पे मतलब इस चीज को मेंशन तो अलग से किया गया ना कि वजह क्या बनी है। तो सर फिर हम इसको मतलब उसमें वजह क्या क्यों हम बनी? इसको यानी नहीं वजह ये बनी, जैसे कहते हैं ना इत्माम हुज्जत की वजह क्या बनी है। इत्माम हुज्जत की वजह क्या बनी है, ये देखें, ये इस तरह की मैं नहीं समझा ये बात, आपका सवाल नहीं समझा, इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर मुझे ऐसे लगता है कि वो जो वहां पे मेंशन किया गया कि मतलब एंजल्स आए हैं और फिर वहां से मॉब आया है और उसने कहा कि वो मैं हमारे हवाले उनको कर दो और इस तरह से, और उन्होंने कहा कि स्पेशली कि मेरी बेटियां हैं, तुम इनके साथ जो है वो तुम कर लो, लेकिन मेरे मेहमानों को तुम छोड़ दो। मतलब यहाँ पे जो चीज हाईलाइट की गई है वो उनका ये सिन हाईलाइट किया गया है ना। नहीं उनकी बेगैरती, यानी यूं समझ लें कि जिस वक्त उनका जो गिर चुका होना है उसकी हद बयान की गई है। यानी यूं समझ लीजिए कि ये बताया गया कि जब अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि अब इनको खत्म कर देना है सुबह, तो जी रात का वाकया बयान किया जा रहा है। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं करते थे तो अब हुआ है। यानी अल्लाह ताला ने उसकी जो उनका घिनौनापन है उसको उजागर किया कि ये इस मौके पर ये हाल था इसका। यानी वहां से आए, हजरत इब्राहिम से ये फरिश्ते आए, इधर आकर हजरत लूत के पास जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने तो मना किया था ना कि किसी स्ट्रेंजर को मत लाना, अब हम इनको एंजॉय करेंगे। ठीक है, एंड हजरत लूत ने बचाने के लिए ये सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी नहीं सुनी। तो एक वो जो ये जो आपके दिल में ये जो घनौनापन है ये पूरा पिक्चराइज हो जाता है ना कि वो किस हद तक गिर चुके हुए थे वो लोग, और अगले दिन उनका सफाया कर दिया। सर गिर वही बात सर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो गिर चुके हुए थे यानी किस हद तक वो अपने आप को गिरा चुके थे। लेकिन सर उसमें जो जिस एस्पेक्ट में वो अपने आप को गिरा चुके थे, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो रसूल का तो इनकार कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ये वाली जो एक खास जी जी गुनाह बिल्कुल, था इसमें वो बहुत एब्सोल्युटली, ज्यादा इंडल्ज थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, और फिर ये कि हजरत लूत का ये कहना कि तुम ये बेटियां हैं, इनको ले जाओ और मैरी देम वट एवर यू वांट, हम्म हैव देम, ये सब कुछ जब उन्होंने कहा है तो वो असल में ये नहीं कह रहे थे कि हमारा औरतों से तो तुम्हें पता है कि हमारा तो मसला इस वक्त ये है। ये मसला नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता औरतों में। यानी हम्म मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये कि वो हजरत लूत का उस वक्त ऑफर करना भी ये बता रहा है कि ये औरतों के साथ भी मामला करते हैं। यानी अच्छा ऐसा नहीं है कि ये मर्दों ही ठीक। के साथ हैं, हम्म वरना तो अट्रैक्ट ही नहीं हो। वो तो कहते कि यार मतलब तुम कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे ले जाएं, ये तो हमारे लिए बड़ी सैंक्टिफाइड है। नहीं, ये कुछ नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये तुम्हें मना किया था हमने कि मेहमानों को मत लेके आना। सर मुझे ये कोई हजरत मत, लूत का बेटियों को ऑफर करना, ये सर मुझे कुछ डिस्टर्ब करता है, ये ये द उस वे इट्स वो जो, वर्डेड। सेम है, हाँ, सेम है। आई अंडरस्टैंड जी। ये बेसिकली असल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ये वो जो है ना, एक ट्राइबल माहौल के अंदर मेहमान का जो की जो सैंक्टिटी है उसको सामने रखते हुए ये देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाकई बड़ी मुश्किल है सब चीज़ समझनी।
یعنی ایون ود دیٹ اٹس ڈیفیکلٹ. یہ کیا چیز ہے جو انہوں نے کی ہے کہ بھئی یہ جی مجھے اس طرح سے رسوا نہ کرو. یعنی یہ میرے مہمان آئے ہیں, ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. لیکن سر دیکھیں, آپ اگر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے مطلب آپ اپنے مہمانوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو نہیں کر رہے, that's not, جی it doesn't sit with me. جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اصل میں دیکھیں یہ وہ جو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ٹرائبل نفسیات ہے اس کے اندر بڑا مشکل ہے میرا آپ کا جا پہنچنا کہ وہ کیا چیز تھی. سر یہاں پہ ایک چیز جو میرا خیال ہے ہم وہ کر رہے ہیں, بھول رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ they were not جو ہے نا they were مطلب not عام, ہاں مطلب عام مہمان نہیں ہے, they are یہ پتا تھا, angels. یہ ان کو پتا تھا نا. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بتایا ہے. اوہ اچھا. یعنی یہ جب ہوا ہے نا اس کے جی مجھے ایسے یاد پڑتا ہے, اب آئے گا واقعہ تو اس کو پھر سے ذرا غور سے دیکھیں گے, کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس وقت یہ سارا وہ پینک کر گئے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے تو اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو, ہم اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں اور کہ ہم اس قوم کا فیصلہ کرنے آئے ہیں, یہ تمہیں اب ٹچ نہیں کر سکتے. سر دس میکس مور اچھا سینس. اگر ان کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو وہ کبھی پینک نہ کرتے. ہاں جی جی جی, جی یعنی یہ جو سچویشن ہے اس میں ہی ایکچولی جب ان کا یہ کہنا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا, یہ کہ میں کسی جی کا سر. سہارا لے سکتا, میرے پاس تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے. اس پر انہوں نے یہ ساری بات کی ہے فرشتوں نے کہ نہیں تم فکر نہیں کرو, ہم تو آئے ہی تمہارے لیے. اور آپ سر اس اس میں جو میں آپ کی طرف سے سوچیں ذرا کہ جو یعنی یہ جو آپ کی فیلنگ ہے, یہ جو آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوئی ہے کہ یہ کیوں انہوں نے یہ کیا, تھوڑی دیر کے لیے اس باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو اپنے مہمانوں کی پروٹیکشن میں کہتا ہے کہ تم میرا سب کچھ لے جاؤ, یہ مہمان ہے میرے, یہ میری پناہ میں آئے ہیں, ان کو میں تمہیں کیسے دے دوں. Sir, again the same question کہ guests are more important than the daughters. یہ وہ جو ہے نا جی, وہ پورا یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کوئی آ گیا اور وہ اب اصل میں آپ کی امان میں ہے, آپ کی سیکیورٹی میں ہے, اینڈ آئی ہیو نو وے آف سیکیورنگ دیم. میں صرف یہ ایک نوعیت کی رشوت دے سکتا ہوں کہ یار تم یہ میرا سب کچھ لے جاؤ یار اٹھا کے, بٹ پلیز ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ود مائی گیسٹس, دے آر مائی ریسپانسبلٹی. اینڈ مائی گیسٹس ٹیل می دیٹ نو ڈونٹ وری, یہ تمہیں چھو نہیں سکیں گے. اب سر بیٹیاں بھی تو آپ کے امان میں ہیں اور آپ کی بالکل بالکل ایسا ہی ہے, رسپانسبلٹی ہے. ایسے ہی ہے, تو میرا ایسا ہی ہے خیال ہے جی. کہ پیغمبر کی حیثیت سے جی مے بی ان کا یہ ہو کہ یہ مطلب زیادہ بڑا گناہ ہے جو وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ ایک حلال طریقہ ہے جو ان کو آفر کیا جا رہا ہے. شاید یہ ہو, اور میری بیٹیاں ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یوز دیم, اس کا مطلب یہی تھا کہ جی یو کین میری میری دیم. جی ان سے شادی کا وہی آفر مطلب یہی ہے کہ ان کو آفر ایک جائز کام کے لیے کیا جا رہا ہے نا, جی جی کہ تم جی یہ جائز کام کر لو اور اس ناجائز کام سے بچ جاؤ. یعنی یہ نہ کر جاؤ کہ مطلب تم بالکل اپنی مطلب اگر رسول ہونے کی بالکل حیثیت سے تو ان کو ہمارے سے زیادہ کرسٹل کلیئر تھا کہ یہ تو مطلب پھر ختم ہوگی نا, آخرت تو پھر تباہ ہوگی. بالکل. تو اس سے بہتر ہے کہ میری بیٹیاں ہی چلو اب کام آ جائے, لیکن یہ کہ جائز طریقے سے جو ہے وہ ہاں جی اس ہاں جی, گناہ سے بچ نہیں جائے میری قوم. یہ تو میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ وہ بیسیکلی ہی آفرڈ دیم فار میرج, ناٹ
not anything else. I mean, جی کہ بھائی تمہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ ادھر کر لو یار جو کچھ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مجھے رسوا کرو، میں ایسے نہ کرو. Don't do this. But all told, I mean, the thing is that ایک ہیلپلیسنس ہے جو ادھر نظر آ رہی ہے بہت زیادہ، جی بہت زیادہ. یہ مطلب بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس سے زندگی میں. کبھی جب آدمی ٹوٹنے لگتا ہے نا اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس وقت خدا یاد نہیں رہا تھا، تو اس طرح کے واقعات سے حوصلہ ملتا ہے تھوڑا سا کہ یار ہمارے پیغمبروں کے جو واقعات بیان ہوئے ان میں کبھی کبھی وہ بھی اس برنک پہ پہنچے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا ان کی. سر اس معاملے میں نا سے میری ایک سائیکائٹرسٹ تھے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیلپ لیس ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے ایک بچی یا بچہ آ کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس جی ہماری جو ہے وہ مطلب ہے ہی اٹریکشن ہی جو ہے وہ اپنی سیم جینڈر میں ہے، دوسرے میں ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، اور ہمیں اس ٹراما میں سے نکالیں کیونکہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ سچویشن جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی کہ اس میں سے ہم کیا ان کو کہیں. بالکل یعنی وہ تو آیا ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کے ایشو کے ساتھ کہ مجھے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے اور میں ٹراما میں ہوں اور مجھے اس ٹراما میں سے نکالو. تو اور مطلب ایک عام آدمی جو ہے وہ خود اس جگہ پہ نیوٹرل نہیں کھڑا ہو سکتا جی. یعنی آنیسٹلی میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ اس دنیا کے معاملات، اس دنیا کی پریشانیاں جو ہیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں، جو جب تک کہ اس میں وہ لینز نہیں ہے نا جی، وہ دیکھنے کا انداز نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی دس از این آل انکمپسنگ ٹیسٹ، اس وقت تک ایک بڑی ڈس ہارٹننگ، بڑی ہی ڈیسپریشن کی فیلنگ ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے یہ کہ پھر ایک بالکل میننگ لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو. سر وہ اور ہونی اگر بھی ہے چاہیے، ہونی بھی چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہونی ہیں. بھی چاہیے سر. وہ مطلب اگر نہیں ہے تو وہ تو پھر بڑی مطلب فرسٹریشن ہے پھر تو. ایبسلوٹلی جی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس شخص کو تو چھوڑیں، وہ جو یہ کہہ رہے کہ میری کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے، مجھے بچپن سے یہی نظر آتا تھا، اس کو تو چھوڑ دینا، وہ لیٹ اٹ بی فار اے وائل. یعنی ایک آدمی جو ہے جو کہتا ہے کہ یار مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو انجوائے، وائی ناٹ لیٹ ہم انجوائے بیکاز دس از لائف. اس کے بعد تو ختم ہو جانا ہے سب کچھ، تو کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ تنگ رکھنا ہے؟ اپنی خواہشات پر اتنے قابو پانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ کچھ اور ہے ہی نہیں. میرے خیال میں یہ جو پوری کی پوری جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے وہ ہے ہی ادھر سے کہ یہ انکمپلیشن ہے، اس دنیا کی انکمپلیٹنس کو انجوائے کریں ابھی، اور یہاں سے چلے جانا ہے، بہت جلدی چلے جانا ہے. اس انکمپلیٹنس کے اندر رہنے کو انجوائے کریں اور سبمیشن کی طرف آئیں، کیونکہ دیٹ از دی اونلی سالس. اور سر یہ ادھر جو سے ہے نا ہیٹرو جو ہے بائی سیکچوئل جن کو کہتے ہیں سر، وہ مطلب اب وہاں تو یہ چیز مطلب صاف نظر آ رہی ہے نا کہ انجوائمنٹ کے لیے ہے، جی یعنی جی یہ کوئی وہ والا بالکل مسئلہ نہیں ہے. تو سر ان کو تو بالکل ہم ایکسیپٹینس نہیں دے سکتے نا کسی بھی صورت میں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس بالکل طرح مجھے کی تو ہیں نہیں اور ہم سمجھ ایکسیپٹ آتی. کر لیں کہ جی ٹھیک ہے. مطلب ہاں سر میں مطلب اس یہ لیے یہ بات آپ سے کس طرح بار کی بار کر بات ہے؟ رہی ہوں کیونکہ سر یہ گیٹ ٹوگیدر ہماری ہوئی تھی تو اس میں یہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی. تو اس میں وہ ایک ہماری فرینڈ تھی تو اس کی بچیاں جو ہیں اس کے لیے سارے کوسچنس لے کر آئیں اس کے سامنے. جیسے ابھی ہم نے یہ بیٹیوں کے بارے میں بات کی، ان کا ایک بہت بڑا کوسچن تھا کہ انہوں نے بیٹیوں کو ایسے کیوں پیش کر دیا. تو وہ خیر وہ پھر اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو کرٹیسائز ہی کیوں کر رہے ہیں.
یعنی آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ایسا ہے یا اس کے بارے میں بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کو فریڈم دینی چاہیے یا ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، وہ جیسے ہیں ٹھیک ہے، ان کی زندگی ہے ویسے ہی گزارنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کون ہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ آپ ان کے بارے میں بری رائے رکھیں. یا یعنی لیبل ان ہومو سیکشولز کے بارے میں، بائی سیکشولز کے بارے میں یہ کہہ جی رہے ہیں؟ سر، جی سر. نہیں دیکھو، میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے میں اس ایکٹ کو بہت غلط سمجھتا ہوں. سب کچھ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط کو کیا کرنا چاہیے تھا، حضرت لوط واز اے ریپرزینٹیو آف گاڈ. اس کو سمجھیں. انہوں نے اصل میں بائی سیکشول اور ہومو سیکشول اور لیسبین اس چکر میں نہیں تھے وہ کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملی ہوئی تھی. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نہیں جج کریں گے تو اور کون جج کرے گا؟ رسول خود نہیں جج کر رہا ہوتا، وہ خدا کی طرف سے ججمنٹ بن کے آ رہا ہوتا ہے. میں کیوں جج کروں؟ مجھے ججمنٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ، کیا مطلب اللہ تعالیٰ میری ججمنٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ سر میں اپنی کلیئرٹی کے لیے جج کروں گا نا، لائک میں کیا جج کروں گا؟ مطلب مجھے اس کو بتائیں کہ کیا چیز، واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو. لائک بچے پوچھتے ہیں کہ اب مطلب آپ کا کیا اوپینین ہے یہ ہومو سیکسوالٹی کے بارے میں، تو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو وہ بایولوجیکلی اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر تو وہ ہیں تو ان کو اللہ میاں خود ہی دیں گے، بٹ یہ کہ اگر آپ اس کو ایز اے چوائس لیں گے تو وہ غلط چیز ہے، وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں. یہ جو بات آپ نے ابھی جو گنجائش دی ہے نا جی، میں تو یہ بھی نہیں دے رہا، ایکچولی. اچھا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ بایولوجیکلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، یہ ابھی اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے. جی یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہے. اچھا ہاں جی جی. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اصل میں جو ہوا ہے، دیکھیں کس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ اس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے کہ انہوں نے جب ان کا دماغ چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ کا ڈفرینس ہونا پہلے اسٹیبلش کریں کہ پیدائشی طور پر ڈفرینٹ تھا. اور پھر یہ آگے اس آج کی تو وجہ different ہے. سے ہاں جی. اس لیے آئی ڈونٹ نو کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پہلے یہ اسٹیبلش تو کر لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس آ کے کہ یہ پرابلم ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ یار بہت پرابلمز ہیں، میری بھی دل میں بڑی خواہشات ہیں کہ جو پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یعنی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ادھر اصل میں اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا ہے، خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے ہمیں جا کے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آئی جسٹ کین ناٹ بیئر دس سپریشن. پھر وہ کر لے جو کرنا ہے. وائی شوڈ آئی جج اباؤٹ اینی باڈی؟ میں نے اس کو بتا دیا جو بتا سکتا تھا. اب اس کا اور خدا کا جی مطلب میرا بس اتنا ہی کام ہے نا کہ میں اس سے بچ لوں. نہیں کر سکتا. یعنی میں اتنا کر سکتا ہوں، اسٹیٹ اس سے زیادہ کر سکتی ہے. اگر وہ پھر بھی اصرار کرتا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، اسائلم لے لے وہاں پہ، آرام سے اس کو ویزا مل جائے گا، ادھر امیگریشن لے کے تو شادی کر لے، جو مرضی کر لے. پھر دیٹ از ناٹ مائی کنسرن دین. اٹس اے فری ورلڈ. بٹ میرے سے آپ یہ کہیں کہ نہیں میں سرٹیفکیشن دوں اس کو، نہیں میں نہیں دے سکتا. جب تک کہ یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوں گی میں نہیں دے سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری انڈلجنس کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں انکلینیشنز. میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میں پورنوگرافی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ پرورژن ہے، انڈلجنس ہے، اور کچھ نہیں ہے. یہ پیدائشی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب وہ آپ ایک دفعہ جو چیز کر لیتے ہیں پھر اٹس لائک ایڈکشن نا، جس طرح ہاں آپ جی ہاں جی کوئی چیز شروع کر لیں تو پھر اس کے بعد اٹ جسٹ کیپس آن. ایگزیکٹلی. یہ بالکل ٹھیک آپ نے ورڈ یوز کیا. یہ انڈلجنس کے نتیجے میں ایڈکشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اور سر یہیں پہ پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی جو روکا ہے کہ پہلے اسٹیپ پہ ہی رک جاؤ، تو وہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے اسٹیپ پہ کیوں روکا گیا ہے. جس طرح سے کیوں پہلے اسٹیپ پہ مطلب وہ قریب بھی نہیں نہ جائیں حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ آپ ون اسٹیپ لے لیا تو سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہی نہ رہے. نہیں بس میں نہیں رہتا.
رہ نہیں سکتا جی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سیکشول کرائمز ہوتے ہیں دے آر ناٹ لائک مرڈر. یہ ایسے نہیں ہوتا. مرڈر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ایسی بات کی کہ پی ٹی آئی پہ بات شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور بات گرم ہوئی، اس نے گولی نکال کے چلا دی، مر گیا آدمی. سیکشول کرائمز اس طرح نہیں ہوتے، اس میں ایک ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہے آدمی. ذرا مسکرا کے تو دکھائیں، یہ تو کریں، وہ کریں، اس طرح کے ڈائلاگز ہوں گے پہلے. اس کے بعد آگے بات کھلے گی، آگے چلے گی، آگے چلے گی. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ریسٹورینٹ میں بیٹھ جاتی ہے. آپ کیا پہلے دن ہی جا کے تو کسی کے ساتھ یو جسٹ ہیو سیکس وتھ سمبڈی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن سر ہمیں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق تو اچھا ہی رکھنا ہے. ایبسلیوٹلی جی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت بلکہ دنیا میں آپ کے سامنے جو لوگ آ رہے ہیں نا، وہ زندہ ہیں اور ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہماری ہوئی ہے. مے بی وی کین بی اے گڈ انفلوئنس آن somebody's لائف. لیٹس ناٹ کلوز دیٹ ڈور. ہمیں اور ایک مجھے ایک لمحے تو کی، ایک ایک دھیلے کی اس دنیا کے اندر کی ہوئی نیکی کام آئے گی ہمارے. جی اس کا مجھے پوٹینشیل زندہ رکھے. ہے سر کہ سوری. لیسٹ، ہاں جی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مطلب آپ ان کو اگر شن کر دیں گے تو وہ پھر بالکل نکل ہی جائیں گے نا، وہ ہر ایگزیکٹلی. ہر امید سے نکل جائیں گے. یعنی مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آتی جی، کیوں ریلیشن شپس کیوں ختم کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں ختم کیا، ابھی بھی سورج چمکتا ہے ان کے لیے، آکسیجن مل رہی ہے ان کو. میں نہیں ختم وہ کر کے بیٹھے ہوں. ہم میرا خیال ہے کہ اپنی کوئی پرابلم اس کے ساتھ حل کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر کے کہ ہم بہت ایک ایلیویٹڈ جگہ پہ ہیں. نہیں، اس میں تو سر ہمیں قرآن کی طرف سے بھی گائیڈنس ملتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اب ان کے فادر جو تھے وہ آئیڈل ورشپر تھے، تو وہ یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے ان کا کوئی رسپیکٹ میں کوئی کمی کر دی تھی، یا ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں تم ان کے ساتھ تعلق ہی توڑ دو، یہ تو نہیں کہا گیا. بالکل. تو وہ تو لاسٹ مومنٹ تک ان کا رہا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایسے ہی رہا. تو وہ تو ہمیں قرآن سے بھی گائیڈنس ملتی ہے کہ ایسی کسی بھی سچویشن میں ہم تو ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے. بالکل. یہ ہمارے اندر کچھ اللہ میاں سے زیادہ غیرت آ جاتی ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. شاید ہم اسی میں مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ تو دیا نا کم از کم. لیکن ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیز بہت زیادہ بہت زیادہ ہے جی، انفارچونیٹلی ویری مچ. مطلب اٹس ناٹ ویری سوسائٹی کے انسان جہاں پہ کہیں غلط ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو لیوریج مل جائے، اور جہاں پہ صحیح ہے وہاں پہ اس کو اپریسیشن مل جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سر میرا سر اس میں صرف ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، تو سر اس سارے سینیریو میں اس کی پلیسمنٹ پھر کیا ہوگی؟ یہ اسی لیے ہوگی، یعنی آپ نے اس پوٹینشیل کو ختم نہیں ہونے دینا کہ جس کے نتیجے میں جو امر بالمعروف کرنے کا موقع ہے وہ ختم کر دیں آپ. آج نہیں ہے موقع. امر بالمعروف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بے حکمتی سے اگلے کو گالی دے کے تو باہر نکال دیں گھر سے. اس کے بعد امر بالمعروف تو نہیں ہو سکے گا، وہ دروازہ بند کر دیا آپ نے. یعنی وہی تواسی بالحق اور تواسی بالصبر ہے نا جی. آپ نے اگر یہ تعلق ہی ختم کر دیا کہ جس میں اچھائی کو آپ پروموٹ کر سکتے، تو کیسے کریں گے امر بالمعروف؟ امر بالمعروف کا مطلب اصل میں نیکی کا حکم دینا نہیں ہے، اچھے مشورے دینا ہے. صرف میرا خیال ہے کہ شاید ایک دوسرے کے لیے اچھے احساسات اور جذبات رکھ، اچھے مشورے دینا، برائی سے ڈسکریج کرنا نہیں. یار ایسے نہیں کرتے، یار ایسے نہیں کرتے. اور جینوینلی مطلب اس کے لیے ہونا، واقع ہونا. بالکل پیشنٹ ہونا جی، کہ اگلا کہیں بالکل. غلط ہو. اچھا سر میرا ایک اور کوشچن ہے. میں نے کوئی ایک جی حدیث کی کسی ٹائم
پہ اب مجھے اب اس کا پوری طرح وہ یاد نہیں ہے، لیکن اس میں نا کوئی 7 کیٹیگریز ہیں جو کہ جس میں وہ بتاتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ اٹھتے ہیں، لائک میننگ کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں ان سے. تو ان میں ایک یہ بھی تھا کیٹیگری کہ جو ہوموسیکسولز ہوتے ہیں یا جو جی. تو سر یہ مطلب حدیث صحیح ہے یا کہ اس کا کوئی ہے پلیسمنٹ ہے کوئی اس کی؟ میں آپ کو ایک چیز تو یہ سب سے پہلے تو یہ اعتراف کروں جی کہ حدیث کے کسی بھی کوشچن پہ مجھے نہ انوالو کریں، اچھا میں شاید منکر حدیث قرار پا جاؤں گا، کیونکہ میرے خیال میں کوئی حدیث بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم جتنی مرضی صحیح ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی، یعنی اس میں سب سے چیز جو بڑی انوالو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس 5-6 جنریشنز ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ جن صحابہ نے سنا ہے وہ بڑے سچے، بڑے دیانتدار، بڑے فہیم لوگ تھے، لیکن یہ کبھی کنفرم نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ایگزیکٹلی وہی سمجھی ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور وہ پوری نقل ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر یہ ایٹ ایوری سٹیپ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو حدیث کی جو بیسک پریمس ہے، جو بیسک ازمپشن ہے حدیث کو ماننے کی، وہ یہ ہے کہ ایک سچا، فہیم، دیانتدار، امانت دار، حافظ، یعنی حافظے والا آدمی جو ہے وہ جب بات کرے گا تو وہ درست ہوگی. یہ پریمس ہی ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے سر. اس لیے مجھے تو اس پہ ویری جی اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے سر، کیونکہ اس کا جو میرا خیال ہے کانٹیکسٹ ہے، ریفرنس جو ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ کانٹیکسٹ بالکل. تب تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے نہ ہوں. یا میرے سے ابھی پچھلے دنوں خالد صاحب نے یہ ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ اگر ایک حدیث روایت جو ہے وہ 10 صحابہ سے نقل ہوئی ہے اور تقریباً ایک ہی الفاظ میں نقل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا تھا کہ وہ 10 صحابہ آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو انفلوئنس بھی کرتے تھے، اور وہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ڈسکس بھی کیا ہو، اس کے نتیجے میں ایک یونیفائڈ اوپینین بن جاتی ہے کئی دفعہ آدمی کی. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں، یہ بات ہوئی تھی. مطلب آپ یہ کہیں کہ وہ اس واقعے کے بعد یہ 10 کے 10 صحابہ کبھی کسی سے ملے، آپس میں ملے ہی نہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ پھر یہ ساری روایتیں ایک جیسی کیسے آ گئی. قرآن کو وربیٹم ٹرانسمٹ کرنے کی ایک وجہ ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. وربیٹم ٹرانسفر کرنا جو ہے نا ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، قرآن کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ارینجمنٹ کیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ورڈ تو ایک ہی ہیں. اب آپ سوچئے ذرا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ورڈز بولے ہی تھے نا، قرآن بھی تو بول کے ہی سمجھایا تھا جو لکھا لوگوں نے، لیکن لفظی طور پر لکھا. وہاں پر جو بولے وہ لفظی طور پر نہیں لکھوائے. ابھی کس طرح بتا سکتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ بات مس تو نہیں ہو گئی؟ یہ میں نے پچھلے سیشن میں، اپنے فرائیڈے کے سیشن میں ایبسٹریکٹنگ کا ٹاپک شروع کیا جی. اس کا وہ سیشن جو ہے نا کہ ہم کس طرح سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں اور کتنے مجبور ہیں ہم ایبسٹریکٹ کرنے پہ. ہم کبھی بھی پوری چیز نہ نقل کر سکتے ہیں، نہ اپنا پورا ایکسپیرینس بیان کر سکتے ہیں. آپ سے میں اگر صرف اتنا کہوں نا کہ مجھے آپ نے یہ جو سیب کھایا ہے اس کو ذرا بیان کریں، آپ مجھے وہ ایکسپیرینس نہیں دے سکتے. جی سر. اٹ از ناٹ پاسبل. سر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جو پچھلے دنوں کل پرسوں میں وہ احمد جاوید صاحب کی گئی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی کبھی ایگزاسٹ ہو جائیں. جی کہ مطلب ایون میں اور چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ ان کے کوئی نہ کوئی معنی نکلتے رہتے ہیں. صحیح ہے جی، کہ ایک سے دوسرا معنی. بالکل ٹھیک ہے جی یعنی یہی وجہ ہوتی ہے جی کانٹیکسٹ بنانے کی، یعنی وربیٹم دینے کا نتیجہ نکلتا ہے یہ اور کسی چیز میں نہیں نکل سکتا. اور پھر یہ کہ روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے، اس میں تو بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بس حدیثوں کے بارے میں میرے سے سوال اوائڈ کر لیا کریں، میں بھی بچا رہوں گا اس سے.
نہیں سر وہ میرے دماغ میں ہمیشہ سے یہ ایک کوشچن تھا اس والے اس کے ساتھ کہ اگر یہ اتنی زیادہ کنڈیمڈ چیز ہے تو پھر پھر میں تو اس حدیث کی روشنی میں سورہ لوط بھی دیکھتی ہوتی تھی اور اس کی لائک میں اس کو کبھی ایز انڈیویجولی نہیں میں نے اس کو دیکھا. میرا خیال تھا کہ بس یہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جو کہ بہت زیادہ ناپسندیدہ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. دیکھیں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اس اوور آل دنیا کا پورا نظام دیکھیں. آپ آدم کے ساتھ حوا بنا دی, 2 اور بھی آدم بنائے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور نہیں بنائے. کیا وجہ تھی اس کی؟ تو یہ جو پورا نظام ہے وہ بیسیکلی جس سٹرکچر سے بن رہا ہے وہ تو یہ ہے. یہ تو ایک تو بالکل کلیئر ہے, اور یہی لگتا ہے کہ انسان کی فطرت بھی ہونی چاہیے. لیکن اس فطرت کے اندر انسان کے ساتھ ایک اور فطری پوٹینشل ہے. پوٹینشل کا مطلب سمجھنے کیا ہوتا ہے. آپ انسان کو ایک ماحول میں پیدا کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے بالکل سائلنٹ کہ وہ اس ماحول کی زبان بولنے لگ پڑے گا. یہ کتے میں نہیں ہے, یہ بلی میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ پوٹینشلز ہیں انسان کے اندر. یہ پوٹینشل ہے کہ وہ ٹھیک اور غلط کو سمجھ کے بھی غلط اختیار کر سکتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں موجود پوٹینشلز ہیں. اور اگر وہ غلط اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس انڈلجنس کی وجہ سے اس کے لیے وہ غلطی کا راستہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے بعد آسان کر دیں گے. یہ پوٹینشلز ہیں انسان کے. میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں. آئی ڈونٹ ہیو, ابھی تک میرے دل میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی فطرت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس کو مرد عورت اور عورت کو مرد کے ساتھ ایک صحیح تعلق میں رہنا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی. میں اس کو سب سے پہلے تو یہ سمجھاؤں گا کہ میرے اندر ہی بہت ساری خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. یعنی اس دنیا کا نظام یہی ہے. یا کوئی کچھ بھی اینی تھنگ اگینسٹ نیچر ہو سکتی ہے. I mean, for instance, I can کیا ہو سکتا ہے اگینسٹ نیچر؟ یعنی I can سر جس اب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی, جس طرح مجھے اب کوئی چیز نہیں پسند اس میں سے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس میں کوئی قباحت ہے یا کوئی کمی ہے. ایک چیز یہ کہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے, وہ ٹیسٹ نہیں ہے وہ ایگزیکٹلی. یعنی اگر یہ صرف ٹیسٹ کا مسئلہ ہوتا, اور اصل میں تو صرف میرا ہی مسئلہ تھا یہ ٹیسٹ کا, تو پھر آدم کے ساتھ پھر 10-12 آدم اور بھی بنا دیتے اور 10-12 حوا بھی اور بنا دیتے. یعنی پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. نہیں, ایک کافی تھا بس. کمپلیٹ لائک وہ ایک کمپلیٹ تھے نا. یعنی اس کے بعد خواہشات ہیں, خواہشات تو دنیا میں رہنی ہیں. وی کانٹ, آئی مین میں نے یہاں پہ خواہشات کو پورا کرنے کا نظام نہیں بنایا, وہ آخرت بنائی ہے. وہ وہاں پر یہ کہا کہ تمہیں تو وہ ہر کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. ایوری تھنگ دیٹ یو ول ڈیزائر. یہاں پہ نہیں ملے گا. کر لو جتنی خواہشیں کرنی ہے, جتنی مرضی محنت کر لو, there will be desires which will be left unanswered. یہ دنیا کے ویکیومز ہیں, یہ ان کو مانو. انہی کے نتیجے میں تو آخرت کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے. یہاں پہ انصاف کرو گے اور بے انصافی کا نشانہ بن جاؤ گے. یہاں پہ برائی کرو گے اور کماتے رہو گے بہت اچھا. یہ ویکیومز ہیں اس دنیا کے. ٹھیک سر, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر جاری رکھتے ہیں جی. اللہ خیریت رکھے. سورہ قیامہ پہ اب اللہ تعالی خیریت رکھے, واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, Thank you, جزاک sir. اللہ. تھینک یو سر. السلام علیکم.